سنت ہے، کیا ہے زور سے بولیں؟ سنت، اور اس کا جواب دینا واجب ہے، اور سلام کرنا چاہیے اور موقع نہیں دینا چاہیے۔ کچھ لوگ اس میں رہتے ہیں کہ میں فلاں انسان کو سلام کروں گا، وہ تو اسٹیٹس میں حیثیت میں مجھ سے چھوٹا ہے، میرا مقام زیادہ ہے، میرے پاس دولت زیادہ ہے، میرے پاس گاڑیاں ہیں، میرے پاس بینک بیلنس ہے، تو میں اس کو سلام کیوں کروں گا؟ اللہ حضور نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک کتاب السلام کے اندر آقا فرماتے ہیں، بدأ السلام بریء من الکبر، جس نے سلام پہلے کر لیا وہ تکبر سے پاک ہے، وہ تکبر سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ بچوں نے میٹنگ بنائی کہ ہم حضور ہمیں پہلے سلام کر لیتے ہیں بچوں کو بھی، تو اب ہم انشاءاللہ ہم پہلے سلام کریں گے، حضور کو موقع نہیں دیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے وہ ایک پیڑ کی اوٹ میں چھپ گئے، پیڑ کی جب اوٹ میں وہ چھپے پیچھے، حضور علیہ السلام جب اس پیڑ کے قریب پہنچے تو بچوں کو ابھی حضور نے دیکھا نہیں، کیونکہ حضور کی آنکھ تو وہ آنکھ ہے جس کے بارے میں میرے امام کا قلم بولا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ابھی بچوں کو دیکھا نہیں ہے، بچے پیڑ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طاقت میں ہے کہ حضور آئیں اور ہم پہلے سلام کر لیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کو بھنک ہو گئی، میرے آقا پہچان گئے کہ کوئی ہے پیڑ کے پیچھے۔ حضور علیہ السلام کیسے قریب گئے اور آپ نے بچوں کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچوں نے کہا حضور آج بھی آپ نے پہلے سلام کر لیا، تو پہلے سلام کرنا یہ حضور کی سنت ہے، تو جواب بھی دینا چاہیے۔ پھر میں سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ بہت اچھا جلسہ چل رہا ہے، زیادہ دیر میں بیان کروں گا نہیں، میرے بعد بھی خطیب اہل سنت کو بیان دینا ہے، اور لاسٹ میں حضرت پیر طریقت سید فاضل میاں ان کو ناصحانہ کلمات آپ کو سماعت کرنے ہیں۔ ابھی تو زیادہ وقت بھی نہیں ہوا ہے، 11:22 ہوئے ہیں، اس وقت تو جلسے شروع ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ میری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں۔ آج انشاءاللہ کوشش کروں گا چھوٹے سے وقت میں، تھوڑے سے وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں چند احادیث مبارکہ سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حاضری کو قبول فرمائے اور مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے نیکیوں میں اضافہ فرمائے۔ حضرات محترم، یہ محفل سجائی گئی ہے محمد اشتیاق صاحب، ان کے بچے کے عقیقے کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر دراز فرمائے اور اس بچے کو آگے چل کے دین کا علم بردار بنائے اور دین کو آگے پہنچانے، اس کو فارورڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ العزیز الغفار، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد النور الأنوار وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. صدق الله وصدق النبي الكريم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. پورا مجمع بلند آواز سے نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا یہ بتائیں بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرات کے؟ یہ کو زیادہ تو نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. حضرات ایک شاعر نے کتنے اچھے انداز میں اہل سنت کی ترجمانی کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑھا ہے قدسیوں نے بھی، قصیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، اور بنایا رب نے
جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا، کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا، اور زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح کہ عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانہ اہل سنت کا۔ اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا۔ سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی، کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت۔ حضرات محترم، چونکہ اس محفل کا موضوع الگ ہے ورنہ میں سنیت بتا کے جاتا اور عقیدے کی وضاحت کر کے جاتا۔ حضرات آئیے میں بتاتا ہوں، پہلے درود پاک کی چھوٹی سی فضیلت سن لیں۔ ایک بار بولے ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، فرشتوں نے جب آسمان پر لوح محفوظ پہ لکھا ہوا دیکھا، ابھی دنیا میں کوئی انسان کی جلوہ گری نہیں ہوئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ نے ابھی نہیں فرمائی تھی۔ جب لوح محفوظ پہ فرشتوں لکھا ہوا دیکھا کہ اللہ کے ایک آخری نبی آئیں گے، سارے نبیوں کے بعد، سارے رسولوں کے بعد اس نبی کی شان یہ ہوگی، اس نبی کا مقام یہ ہوگا، اس نبی کا اسٹیٹس یہ ہوگا، اس نبی کا مقام مرتبہ یہ ہوگا کہ اس نبی کے جب انتقال ہو جائے گا وہ مکے سے مدینے میں ہجرت کریں گے، تو جب ان کا روزہ بنا دیا جائے گا تو جو فرشتے ہیں، جو ملائکہ ہیں، وہ صبح کو 70,000 ان کے مزار پر جائیں گے اور صلاۃ و سلام پڑھ کر واپس آ جائیں گے۔ پھر شام کو 70,000 فرشتوں کی حاضری ہوگی، پھر وہ بھی واپس آ جائیں گے، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ آ جائے گا اس کو دوبارہ حاضری نہیں ملے گی، اس کو دوبارہ وہاں پہنچنے کا، زیارت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اعلیٰ حضرت کا قلم بولا 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب فرشتوں نے کہا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اب میں ایک انسان تخلیق کرنے والا ہوں، جب اس کی اولادیں آئیں گی تو اس کی اولادیں میرے نبی کے مقام پر، میرے نبی کے روزے پر جب چاہیں گی، جس مہینے جتنی بار چاہیں گی حاضری دیں گے، اور حاضری دینے کے بعد صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ فرشتے نے عرض کیا، رب العلا یعنی فرشتے حضرت سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں اللہ کی بارگاہ میں عرش کے نیچے جمع ہوئے، عرض کیا رب العلا ہم فرشتے ہیں، ہم نورانی مخلوق ہیں، اور ہم صرف ایک مرتبہ حاضری دیں گے، اور یہ انسان ہے کہ جس کے پیٹ میں اللہ پر نجاست بھی ہوگی، جس کی جو مٹی سے بنا ہوا ہے، اللہ اکبر، لیکن یہ جب چاہے گا تیرے نبی کی بارگاہ میں حاضری دے گا، صلاۃ و سلام کا گلدستہ پیش کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا جواب آیا؟ میٹھے میٹھے غیور مسلمانوں جملے کو نوٹ کرنا، فرشتوں سے اللہ نے ارشاد فرمایا، لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے کلام میں چینجنگ نہیں ہے، میرے کلام میں تبدیلی نہیں ہے۔ تمہیں ایک مرتبہ موقع ملے گا میرے نبی کی بارگاہ میں جانے کا، لیکن حضرت انسان کو بار بار آئے گا، بار بار موقع ملے گا۔ درود پاک کا مقام بتا رہا ہوں، میرے نبی نے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں تو ایک ہی بار ملے گا، لیکن انسان کو بار بار آنے کا شرف دیا جا رہا ہے۔ لیکن فرشتوں سنو، اور تم پریشان مت ہو، غمگین مت ہو، اس لیے کہ سنو، اگر انسان بار بار آئے گا میرے نبی کی بارگاہ میں، لیکن سنو، جس جگہ پر تمہارے نبی میرے نبی کا ذکر ہوگا، جس جگہ پر جلسہ ہو، جس جگہ پر اللہ و رسول کا ذکر ہو، وہاں پر تم چلے جانا، اور جانے کے بعد اللہ و رسول کا ذکر سننا، جو مزہ تمہیں گنبد خضرا پہنچ کر درود و سلام پڑھنے میں آئے گا، روئے زمین پر تم جہاں چلے جاؤ گے، جہاں پر اللہ و رسول کا ذکر ہوگا، تمہیں وہاں پر بھی ویسے مزہ آئے گا جیسے گنبد خضرا کے قریب میں مزہ آتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ وحدت، نعرہ تکبیر،
زندہ باد۔ تو یہ محفلیں ہیں، ان محفلوں سے دل چرانے والوں، ان جلسوں سے بھاگنے والوں، اللہ اکبر، اگر یہاں پر کوئی دوسرا کھیل ہوتا، کمپٹیشن کا مسئلہ ہوتا تو قدم رکھنے جگہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ و رسول کے ذکر سے تو بھاگتا ہے، لیکن تو کب تک بھاگے گا؟ ایک دن موت کا فرشتہ آ جائے گا اور تیری روح قبضے سے پرواز کر کے لے جائے گا، کچھ نہیں پتا تیرا اگلا اٹھنے والا قدم کہاں پر ہے۔ آؤ میری بات کھول پکڑ لگی ہے، میں نے حدیث پاک کا ٹکڑا پیش کیا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے، میرے نبی نے عقل مند کا اشارہ فرمایا۔ آج صاحب کیا کہتے ہیں، اگر چھوٹا سا بچہ ہے کوئی چیز اگر کسی کے گھر میں سے اٹھا کر کے لے آیا تو ماں باپ اسے شاباشی دیتے ہیں، ارے بیٹا بہت تیز ہے، تیز پردہ ہے، بڑا اچھا کام کیا تو نے، اسے پتہ بھی نہیں چلا تو نے اس کی جیب کاٹ لی، اسے پتہ بھی نہیں چلا فلاں سامان اس کو اٹھا کر کے لے آیا۔ عقل مند وہ نہیں ہے، چالاک وہ نہیں ہے، سمجھدار وہ نہیں ہے۔ آج تجھے میں بتاؤں ڈیفینیشن کیا ہے سمجھدار کی، عقل مند کون ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو مارتا رہتا ہے، جو اپنے نفس کو کچلتا رہتا ہے، جو اپنے نفس کو مارتا رہتا ہے۔ دل کو چاہتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے مت جا، لیکن نفس کی بات کو کچل دے، مسجد میں اپنے قدموں سے چل کر کے آ جا۔ دل کو چاہتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کر، لیکن ماں باپ کی فرما برداری کر، نفس کی بات کو مت مان۔ دل تو چاہتا ہے کہ جلسے میں مت جا، لیکن عالموں کی زیارت کرنے کے لیے، سادات کرام کا چہرہ دیکھنے کے لیے اپنے قدموں سے جلسے کے اندر چل کے آ جا۔ دل تو چاہتا ہے کہ زکات فرض ہے تو زکات مت نکال، لیکن نفس کی بات کو کچل دے اور زکات نکال کے فرض ادا کر لے۔ دل تو چاہتا ہے کہ حج فرض ہو گیا، حج کو ادا مت کر، لیکن نفس کی بات کچل دے اور حج کو ادا کر۔ وہ عقل مند ہے جو اپنے نفس کو کچل دیتا ہے، جو اپنے نفس کو مارتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اور بے وقوف کون ہے؟ والعاجز من اتبع نفسه هواها، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کا غلام رہتا ہے۔ جب چاہا نماز پڑھ دی، جب چاہا ماں باپ کی نافرمانی کر دی، جب چاہا انسان نے جو چاہا کھا لیا، حرام و حلال میں تمیز نہیں ہے، تو بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کا غلام رہتا ہے اور اللہ پہ تمنا لگائے رہتا ہے چلو اللہ معاف کر دے گا، چلو اللہ معاف کر دے گا۔ نادان جہاں تو یہ سوچتا ہے چلو اللہ معاف کر دے گا، بات تو یہ بھی تو سوچ اللہ نے اگر تیری پکڑ فرما لی تو میرا کیا بنے گا، اللہ نے اگر مجھے معاف نہیں کیا تو میرا کیا بنے گا۔ اگر معاف کرنے پہ آ جائے تو بنی اسرائیل کے 100 قتل کرنے والے ایک گناہگار کو معاف کر دیتا ہے، اور پکڑ فرمانے پہ آ جائے تو ایک ٹمکے کے اوپر جو گڑیا کے کھوپڑے سے اس نے اٹھایا تھا اللہ اس کو پکڑ فرما لیتا ہے۔ اس لیے تجھے امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو دباتا رہتا ہے، اور یہ ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھایا۔ تاریخ سلطنت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، ایک تو اللہ اکبر، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا قول سنو، وہ کہتے ہیں جو اپنے نفس کو مار دیتا ہے، جو اپنے نفس کا غلام نہیں بنتا ہے، جو اپنے نفس کو کچل دیتا ہے تو اللہ اس کو ایسی لذت عطا فرماتا ہے، نماز میں ایسا خشوع و خضوع عطا فرماتا ہے کہ جہاں تک اس کا سوچ بھی نہیں جا سکتی، جہاں اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کون ہے؟ آؤ میں تمہیں ذرا بتاؤں۔ دنیا میں دو ایسے عظیم لیڈر ہوئے ہیں، دنیا میں دو ایسے عظیم شخصیتیں ہوئی ہیں۔ انسان جو ہے دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں، لگژری گاڑیوں کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن دو ایسے انسان ہوئے ہیں اس سرزمین پر کہ جنہوں نے بادشاہت کو لات مار دی، جنہوں نے بادشاہت کو ترک کر دیا، جنہوں نے دولت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ دو بادشاہ کون سے ہیں؟ دو عظیم انسان کون سے ہیں؟ وہ دو ولی کون سے ہیں؟ ایک ولی کا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادھم، سبحان اللہ، ابراہیم بن ادھم، اور دوسرے تاریخ سلطنت سمنا کے تخت کے بادشاہ جن کا نام سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، سبحان اللہ، جن کا مزار کچھوچا مقدسہ کے اندر ہے۔ انہوں نے اپنے نفس کو مار دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج صاحب آج چھوٹے چھوٹے جی کی 20-20 سال کی عمر ہے، نوجوان اپنی زندگی سے نا امید ہو رہا ہے، اسے اپنے اندر وشواس نہیں ہے، میں کروں تو کیا کروں؟ نوجوان سوسائڈ کر رہے ہیں، پھانسی کے پھندے پر لٹک رہے ہیں، کوئی صاحب پنکھے میں لٹک جاتا ہے، کوئی صاحب
गाड़ी के एक्सीडेंट से खुदकुशी कर लेता है। लेकिन आओ जरा तुम्हें बताऊं, तुम दौलत के पीछे पागल हो, तुम कंपटीशन करने के पीछे पागल हो। तो उसने 20 करोड़ का बंगला बना लिया, मुझे 50 करोड़ का बंगला बनाना है। आज तुझे बताओ, अगर दौलत में सुकून होता, अगर गाड़ी में सुकून होता, तो तुम जरा मुझे बताओ, बम्बई का जो हीरो था, जो बम्बई के हीरो जो होते हैं फिल्म में एक साइन करने के 50 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। सुशांत सिंह ने कैसे फांसी खा ली, सुशांत सिंह ने कैसे सुसाइड कर ली? क्या उसके पास दौलत की कमी थी? क्या उसके पास मकान की कमी थी? बम्बई की सरजमीन पर करोड़ों का बंगला उसके पास, करोड़ों की लग्जरी गाड़ी उसके पास थी, लेकिन क्यों मर गया सुसाइड करके? वजह ये थी कि उसके पास सुकून नहीं, उसका दिल इत्मीनान में नहीं, उसका दिल करार में नहीं था। सुकून किस चीज में है? सुकून तो बुढ़ियों के अंदर है, सुकून तो अल्लाह वालों की निगाहों के अंदर है, सुकून तो अल्लाह वालों के वफास के अंदर है, सुकून जिक्र के अंदर है, सुकून तिलावत के अंदर है, सुकून कुरान पाक के अंदर है, सुकून अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने से है, सुकून इन उलमा के पास आम दुरुस्त आने जाने से है। इस सुकून में है कि उसने सुसाइड कर ली। पता चला सुकून के फपोटे जो है वो अंतर दिल से फूटते हैं, दौलत से सुकून मैसर नहीं आता। अगर सुकून चाहता है जलसों से जुड़ना पड़ेगा, अगर सुकून चाहता है बच्चों को कुरान की तालीम देनी पड़ेगी, अगर सुकून चाहता है ज़कात को वक्त पे निकालना पड़ेगा, अगर सुकून चाहता है हज को अदा करना पड़ेगा, अगर सुकून चाहता है बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालने से पहले, बच्चों को LKG में डालने से पहले, बच्चे को अंग्रेजी सिखाने से पहले कुरान की तालीम देनी पड़ेगी। जब तेरा इंतकाल होगा कब्र में भी सुकून रहेगा, बच्चा दुआ करेगा, या अल्लाह मेरे बाबा ने दौलत नहीं दी, बैंक बैलेंस नहीं दिया, लेकिन कुरान का इल्म मेरे सीने में मोजज़ा कर गया, बारी ताला माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा व इज्जती व जलाली, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, मैंने उसके बाप के सगाई कबाइर गुनाहों को मुआफ फरमा दिया है। सारे तकबीर, सारे रिसालत, सारे वसीयत, मसलक आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, सारे तकबीर, सारे रिसालत। और बातें तो बहुत करने को है, खजाने में कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हजरत मेरे बात को बयान करना है तो वक्त का पूरा ख्याल कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अल्लाहु अकबर जब बादशाहत को छोड़ दिया, हिंदुस्तान तशरीफ लाए, भारत में तशरीफ लाए, तो आप जो है देखो जिन्होंने बादशाहत को छोड़ दिया अब उनसे दीन की खिदमत कैसे हो रही है, अब इस्लाम का बोलबाला कैसे हो रहा है, अब इस्लाम का प्रचार कैसे हो रहा है। जब आप बनारस की सरजमी पर गए, बनारस की सरजमी पर और जाने के बाद आपका मुकाबला मंदिर के पुजारियों के साथ हो गया। साहब मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का आली रसूल है, औलाद अली है, मंदिर के पुजारियों के साथ आपका मुकाबला हुआ। मंदिर के पुजारियों ने कहा कि हमारा दिन हक है, सनातन धर्म जो है अल्लाह अकबर, उन्होंने कहा अपने लहजे में 5000 साल पुराना है, 10,000 साल पुराना है। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने कहा अगर मैं कुरान की बात करूं, अगर मैं हदीस से पाक की बात करूं तो तुम्हें लाजवाब कर दूंगा, लेकिन सुनो सुनो मैं तुम्हें जवाब इस अंदाज से नहीं दूंगा। जरा ये बताओ तुम्हारे ये जो सामने मंदिर है, तुम्हारे ये जो माबूदाने बातिल है, तुम्हारे ये जो बुत है, अगर यही गवाही दे दे कि मोहम्मद अरबी का लाया हुआ दीन जो है सच्चा है, तो क्या तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओगे? इतना कहना था आले रसूल की जबान से। उन्होंने कहा इससे अच्छी क्या बात है, हमारे जो है पत्थर के बुत गवाही दे दे। इतना सुनना था हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी एक आले रसूल की जबान से निकला, ए बुतो जरा बताओ, जरा देखो नफ्स को कुचलने वाला, बादशाह को छोड़ने वाला भारत में इंडिया में कैसे दीन की तबलीग कर रहा है। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने फरमाया, ए बुतो जरा बताओ क्या मोहम्मद अरबी का लाया हुआ दीन हम पर नहीं है? अल्लाहु अकबर इस जुमले का निकलना था, हर एक बुत के अंदर से आवाज आ रही थी, अरे सारे मजहब झूठे हैं, अगर दुनिया इस्लाम पर ही नहीं इस दुनिया कायनात में अगर कोई सच्चा मजहब है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ मजहब इस्लाम है। सारी तकबीर, सारी रिसालत, सारे वसीयत, मसलक आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम
کلمہ سچا، قرآن سچا، حدیث پاک سچی ہے، محمد رسول اللہ سچے ہیں. سارے پنڈت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور سب بیک زبان بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں. جب انسان نفس کو مارتا ہے اللہ اس کو وہ مقام دے دیتا ہے جہاں اس کا تصور نہیں جا سکتا ہے. لیکن تیرے نفس کو مارے گا کیسے؟ جب تیرا دل چاہتا ہے چائے بنوا کے پی لیتا ہے، جب تیرا دل چاہتا ہے معاذ اللہ تو اللہ اکبر حرام کی طرف چلا جاتا ہے. جب تیرا حضور نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں ایک بچے جو ہیں انسان جو ہے اپنے گھر والوں کے ہاتھوں پہ تباہ ہو جائیں گے، گھر والوں کے ہاتھوں پہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے. آؤ میرا موضوع پھر رہا ہے، میں بات بتانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو. یہی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے انہی کی اولاد میں سے اللہ اکبر ایک اولاد ہے، انہی کے سلسلے میں سے جن کو کہتے ہیں حضور سیدنا علی حسین اشرفی الجیلانی. محبت سے بولے سبحان اللہ. ایک ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جنہوں نے 1400 کتابیں لکھی ہیں، جن کا دنیا سننے میں بہت بڑا احسان ہے. اللہ اکبر. جنہوں نے سادات کرام کی پہچان کرائی ہے اور سادات کرام نے ان کا مقام بتایا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت. اور سنو ان کیمرہ بول رہا ہوں، ایک ہے اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت بولے سبحان اللہ. وہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سیدنا علی حسین اشرفی الجیلانی. اللہ اکبر. ذرا دیکھیں کیسا ادب کرتے تھے. اب میں ایک واقعہ بتا دوں، اس کے بعد ایک حدیث سے پاک اور سنا دوں، اس کے بعد اپنی جگہ لے رہا ہوں. حضرات محترم اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بول دیں یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت اشرفی میاں پہ ایک بات بتانا چاہوں گا. اس واقعے سے واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، کچھ درس دینا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا. اعلیٰ حضرت کیسے ادب کرتے تھے، کیونکہ اعلیٰ حضرت سے پہلے لقب ان کا اعلیٰ حضرت تھا. لیکن اللہ اکبر. حضرات محترم آپ ذرا دیکھیں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جب بریلی سے ٹرین گزرتی تھی، ٹرین اللہ اکبر، تو ٹرین جب گزرتی تھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو پتا چلتا تھا نبی کا ایک لاڈلا، نبی کا ایک شہزادہ، نبی کی ایک اولاد جو ہے وہ بریلی سے گزر رہی ہے. اور ادھر اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علی حسین اشرفی کو پتا چلتا تھا اللہ اکبر امام محمد رضا فاضل بریلوی فتویٰ نویسی کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ٹرین میں استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. مریدوں نے دامن تھاما عرض کیا یا سیدی میرے آقا ماوائی مل جائی، آپ کس کے لیے کھڑے ہو گئے؟ فرمایا بریلی سے ٹرین گزر رہی ہے اور اس ٹرین کی گزر رہی ہے اور یہاں سے کچھ قدم کی دوری پر ہی ایک شخصیت ہے، اب بڑی شخصیت ہے اللہ اکبر، جس نے ہمارا ایمان بچایا ہے. ان کے نام امام احمد رضا ہے. اللہ اکبر. وہ نائب رسول ہے، ان کے پاس وارث علوم مصطفیٰ ہے وہ. تو میں ان کے علم کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہوں. حضرت کھڑے ہوتے تھے اشرفی میاں کے لیے. کسی نے کہا حضور فتویٰ چھوڑ کر کھڑے ہو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا نبی کا